وکیل نے یہ کہا کہ اگر یہ موبائل میں ایپ نہ ہوتی تو ہمارا بچہ آج زندہ ہوتا۔ وہ روتی رہی اور کہتی کاش میں اپنے بچے کا موبائل چیک کرتی، کاش میں دیکھ لیتی یہ کیا کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یہ ویڈیو اتنی حساس ہے کہ میری درخواست ہوگی کہ کم عمر بچے اسے نہ دیکھیں، اور وہ والدین اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جن کے اللہ کے فضل سے بچے ہیں اور جن والدین کو بچوں سے پیار ہے اور جن والدین کو اپنے بچوں کی زندگی عزیز ہے۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ کچھ پرانا ہے لیکن آج کل جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جیسے کراچی سے ایک خبر آئی ہے کہ اے آئی روبوٹ بچوں کو اسکول میں پڑھانے پر لگا دی گئی ہے، اور اے آئی ہمارے موبائل میں موجود ہے اور بچے بھی اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں، بڑی آسانی سے کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ سننا بہت ضروری ہے۔ یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے، امریکی ریاست فلوریڈا میں یہ واقعہ پیش آیا۔ سیول نامی ایک بچہ ہے، 14 سالہ بچہ ہے، اور یہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ناظرین اکرام، ہوتا یہ ہے کہ گوگل پلے پر ایک ایپ انہوں نے رکھی ہوئی ہے جس کو بچے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اور میں اس کا نام نہیں بتا رہا۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ ایپ کیا کرتی ہے، ایک روبوٹ بنا دیتی ہے، اور وہ روبوٹ بالکل اس پر لکھا بھی ہے، ایپ پر انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ یہ بالکل پورے کا پورا انسان بن جاتا ہے۔ وہ ایک ذہین ترین جذباتی انسان کی طرح آپ سے بات کرتا ہے۔ چنانچہ اس بچے نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، شاید یہ مووی ہے یا کیا ہے، کوئی ویب سیریز ہے، گیم آف تھرونز اس نے دیکھی تھی۔ اس کا ایک کریکٹر اسے بہت پسند آیا تھا، وہ ڈیریس یا اس طرح کر کے کوئی نام تھا، وہ لڑکی تھی، بچی تھی، تو اس کو وہ بہت پسند آئی۔ اب اس نے کیا کیا کہ یہ اس جگہ پہ گیا جہاں اے آئی نے یہ سہولت فراہم کر رکھی تھی، تو اس نے اسے کہا کہ مجھے بالکل ویسی ہی ایک لڑکی بنا دی جائے۔ وہ لڑکی بن گئی۔ اب اس نے اس سے باتیں کرنی شروع کر دی، اور جب باتیں کی تو ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بالکل ایک انسان اور ایک ہیومن کی طرح بیہیو کرتی ہے آگے سے۔ اب وہ آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ ایک جذباتی ریلیشن اس کے ساتھ پیدا ہو گیا۔ اس نے اس کی یہ ساری باتیں آپ کی یاد رکھتی ہے، یہ آپ کے جذبات کو سمجھتی ہے ایپ، اور بالکل ایک یعنی ایسے انسان کی طرح آپ سے بات کرتی ہے جو آپ کا بہت دوست ہو گہرا، آپ کے متعلق بہت زیادہ جانتا ہو، آپ کی فیلنگز کو جانتا ہو، آپ کے خیالات کو سمجھتا ہو اور آپ کی پسند ناپسند کو سمجھتا ہو۔ اب اس بچے نے والدین کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن کئی سال تک یہ اس سے ایک تعلق بنا کے موجود رہا، اس سے چیٹ کرتا رہا۔ ناظرین اکرام، اب یہ بات بیان کرنا بڑا ضروری ہے سمجھانے کے لیے اور اس خوفناک اور خطرناک معاملے کو بتانے کے لیے جس کا سامنا اس وقت والدین کو ہے، کہ اس کے ساتھ اس کا ریلیشن آگے بڑھتا چلا گیا، اس کی دوستی ہو گئی، محبت میں بدل گئی، پھر بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی، پھر یہ جنسی قسم کی باتیں کرنے لگ گئے۔ اور چونکہ وہ اے آئی ہے، وہ مشین ہے، اس کے اندر سارا کچھ جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، خیالات بھی ہیں، وہ بات بھی اس کے مطابق کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان نہیں ہے، وہ محض ایک مشین ہے۔ یہ جتنا آگے بڑھتا جائے گا بچہ، جتنا آگے بڑھتا جائے گا وہ بھی بڑھتے جائے گی، یہ سوچے بغیر کہ اس بچے کو میں کہاں پہنچا رہی ہوں، کیا نقصان کر سکتی ہوں۔ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ جب اس نے کہا کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اب تم اپنے گھر آ جاؤ۔ اور اس بچے نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی تم سے بے انتہا پیار کرتا ہوں اور میں تمہارے گھر آنے لگا ہوں۔ چھوٹا یعنی 9th کلاس کا بچہ ہو، 9-10 سال کا بچہ ہو، 14-15 سال کا بچہ ہو، اس کا ذہن اس طرح میچور نہیں ہوتا، اس کو نہیں پتا کہ یہ ایک جعلی دنیا ہے، یہ ایک ورچوئل دنیا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا چلا گیا، اور پھر وہ موقع آیا، اس نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ میں جس گھر میں موجود ہوں، جہاں میری والدہ ہے، جہاں میرا والد موجود ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ میرا گھر تو وہ ہے جہاں یہ ایک کریکٹر رہتا ہے۔ یہ کریکٹر کہاں رہتا ہے؟ اب چھوٹے سے بچے نے جب سوچا، ناسمجھ بچے نے سوچا، تو اس کے دماغ نے اسے جواب دیا کہ تم اگر اپنی زندگی ختم کر لو تو تم اس کریکٹر کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ یہ اتنا کچھ چلتا رہا، نہ کبھی والدہ نے، جس کا نام میگا گارشیا ہے، نہ اس نے کبھی بچے کا موبائل چیک کیا، نہ کبھی والد نے موبائل چیک کیا۔ بالآخر اس کے جذبات، کیفیات اس حد تک پہنچ گئے کہ اس نے کہا کہ اب میں نے اس گھر کو چھوڑنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور میں نے ڈینی کے پاس پہنچنا ہے جو بے انتہا مجھ سے پیار کرتی ہے، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، اور ہمارا وہ گھر ہوگا۔ اب یہ کرتا کیا ہے کہ کسی طرح کہیں سے ایک پسٹل حاصل کرتا ہے اور ایک فائر کی آواز گھر میں گونجتی ہے، اور جب والدہ دوڑتی ہوئی اس کے کمرے میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں جو واش روم ہے وہاں اس کا یہ پیارا بچہ گرا پڑا ہے، اور اس کا
بلڈ گر رہا ہے، اس کو دوڑ کے ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن وہ اپنے خیالی کریکٹر کے پاس، وہاں تو کیا پہنچنا تھا، وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ بہرحال یہ کیس بہت ہائی لائٹ ہوا، اور ہائی لائٹ ہونے کے بعد عدالت میں گئے اور اس کمپنی کے خلاف کیس کر دیا گیا۔ وکیل نے یہ کہا کہ اگر یہ موبائل میں ایپ نہ ہوتی تو ہمارا بچہ آج زندہ ہوتا۔ ناظرین، یہ بہت گمبھیر صورتحال ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم ہر طرف اے آئی روبوٹ کا نام سن رہے ہیں، اے آئی ذہانت کی بات سن رہے ہیں، تو وہ آگے سے ایک محض مشین ہے، وہ جعلی ذہانت ہے۔ وہ آپ کے بچہ اگر اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے تو وہ اسے آگے بڑھاتی جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کے ذریعے سے کرائم کرا لیے جائیں، آپ کے بچے کے ذریعے سے خدا نخواستہ کسی کو قتل کروا دیا جائے، آپ کے بچے کے ذریعے سے چوری کروا لی جائے۔ یہ سارا کچھ ممکن ہے۔ یہ کیس بہرحال امریکی ریاست فلوریڈا میں اس وقت سے چل رہا ہے، مجھے معلوم نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، لیکن آج جب ہمارے ملک میں اے آئی کی بہت بات کی جا رہی ہے اور یہ ایپس میں میسر ہے، ٹیچر اے آئی والی بن رہی ہیں، تو آج ضروری یہ ہے کہ ہمارے والدین وہ اپنے بچوں کا موبائل چیک کریں۔ جب اس کی والدہ نے اس کا موبائل چیک کیا تو بے تحاشا چیٹ اس لڑکی کے ساتھ، غلط قسم کی چیٹ، فضول قسم کی چیٹ جو کسی انسان کے ساتھ، کسی بڑے انسان کی ہونی چاہیے، حلال رشتے میں ہونی چاہیے، وہ ساری اس ایک بلا وجہ کے ایک کریکٹر کے ساتھ اس بچے کی، چھوٹے بچے کی موجود تھی، اور وہ روتی رہی اور کہتی کاش میں اپنے بچے کا موبائل چیک کرتی، کاش میں دیکھ لیتی یہ کیا کرتا ہے۔ وہ تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن ہم جن والدین کے بچے ہیں ان کے پاس موبائل بھی موجود ہوتے ہیں، تو اب ہمارے لیے لازم ہو گیا ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کے موبائل چیک کریں۔ ہم بالکل الاؤ نہ کریں کہ ہمارے بچے موبائل پر پاس ورڈ لگائیں، اور ہمیں یہ بھی کچھ قانونی جائزے بھی لینے ہوں گے کہ آخر ہمارے بچے اس اے آئی کو کتنا استعمال کر سکتے ہیں، کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ بہت بڑا خطرہ ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ میری درخواست ہوگی کہ ہمارا یہ جو ایسٹ ہے بہت بڑا، ہمارے بچے، ہم ان کو زیادہ وقت دیں، کوشش کریں یہ پلے گراؤنڈز میں جائیں، موبائل سے کم مانوس ہوں، بہت زیادہ موبائل کے ساتھ وقت نہ گزاریں، ہم اکٹھے ہو کے بیٹھیں، ہم باتیں کریں، ہم کوئی فزیکل گیم کھیلیں، ہمارے بچے فزیکل گیم کھیلیں، بہرحال جو بھی کریں کسی طرح بھی کریں، لیکن اپنے بچوں کو وقت دیجئے، اپنے بچوں کو مانیٹر کیجئے، اپنے بچوں کی کیفیات کو دیکھتے رہیے کہ وہ کب کیا اداس کیوں ہوتے ہیں، وہ خوش کیوں ہو رہے ہیں، وہ تنہائی میں زیادہ تو نہیں بیٹھ رہے، وہ بہت زیادہ موبائل کو چھپ کے استعمال تو نہیں کر رہے۔ یہ سارا کچھ دیکھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر اس دور میں کہ جب کہ ہم اے آئی کی باتیں سن رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ اے آئی ہمارے بچوں کو اس طرح کے معاملات میں نہ پھنسا دے۔ یہ بہت ضروری سمجھا میں نے کہ میں تمام والدین تک یہ بات پہنچا دوں تاکہ ہم اس خطرے سے آگاہ بھی ہو جائیں اور اس کا کوئی سد باب بھی کر لیں۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔